بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد جی تو سورہ حجرات ہماری چل رہی تھی اور سورہ حجرات میں ہم نے کچھ آیات کا ترجمہ کر لیا تھا۔ آیت نمبر 11، ٹھیک ہے نا، آیت نمبر 11 پہ بات ہو رہی تھی۔ فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم، کہ مذاق نہ اڑائے کوئی گروہ، من قوم، کسی دوسرے گروہ کا، عسا کہ عجب نہیں، ان یکونوا خیرا منہم، یہ کہ وہ ہوں، یعنی جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ہوں، خیرا منہم، ان سے بہتر، جو مذاق اڑانے والے ہیں ان سے وہ افضل ہوں، وہ بہتر ہوں۔ اور اسی طرح ولا نساء، اور نہ کوئی عورت کیا کرے، مسخرہ کرے، مذاق اڑائے، من نساء، دوسری عورتوں کو، عسا کہ عجب نہیں، ان یکن، یہ کہ وہ ہوں، خیرا منہن، ان سے بہتر، جو مذاق اڑانے والی ہیں ان سے وہ بہتر ہوں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ولا تلمزوا، اور تم عیب نہ لگاؤ، انفسکم، ایک دوسرے پر، انفسکم یعنی اپنے آپ پر، ایک دوسرے پر۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ تم ایک دوسرے کو چڑھاؤ القاب کے ساتھ، برے القاب کے ساتھ، یعنی برے القاب، کسی کو برے القاب، برے نام مت دو۔ بئس الاسم الفسوق، برا ہے نام گناہ کا، بعد الایمان، ایمان کے بعد۔ ومن، اور جو شخص لم یتب، توبہ نہ کرے، یا جس نے توبہ نہ کی، فاولئک هم الظالمون، تو ایسے لوگ ہی ظالم ہیں۔ ان آیات میں جو معاشرت کے آداب بتائے گئے ہیں، ان معاشرت کے آداب میں سے، باہم رہن سہن کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ دوسروں کے معاملے میں بڑا محتاط رہے۔ کسی کا عام طور پر معاشرے کے اندر جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ناراضگیاں ہوتی ہیں، تو انہی باتوں کی بنیاد پہ ہوتی ہے کہ کسی کا آپ نے مذاق اڑا دیا، ہاں جی، یا کسی کو کسی برے نام سے پکار دیا، یا ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر دیا، چڑھانا شروع کر دیا۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کا، جھگڑے کا اور فساد کا باعث بنتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ظاہری طور پر بھی منع کر دیا کہ اس قسم کے گناہ نہ کرو، اور پھر باطنی طور پر بھی منع کر دیا کہ دل کے اندر بھی کوئی اس طرح کا خیال نہ ہو۔ اگلی آیت میں اسی بات کو فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا، تم بچو، کثیرا من الظن، بہت سے بدگمانیوں سے۔ الظن سے مراد یہاں پہ بدگمانی ہے، اچھی نیکگمانی سے تو من نہیں، نیکگمانی کا تو حکم ہے۔ تو اجتنبوا، تم بچو، کثیرا، بہت سے، من الظن، بدگمانیوں سے۔ ان بعض الظن، بے شک بعض بدگمانیاں، اسم، وہ گناہ ہیں۔ ولا تجسسوا، اور تم تجسس نہ کرو۔ تجسس کا معنی ہے کہ کسی کی ٹو میں لگے رہنا، لوگوں کی باتوں کو سننا، تلاش کرنا کہ بھئی فلاں کیا کر رہے، فلاں کیا نہیں کر رہا، تو یہ کیا ہے، تجسس کرنا۔ تو اس کا معنی ہے کہ بھئی تم دوسرے کو مت ٹٹولو، ولا تجسسوا، اور تم ایک دوسرے کو مت ٹٹولو یا دوسروں کو ٹو نہ لگاؤ۔ ولا یغتب، اور غیبت نہ کرے، بعضکم، تم میں سے بعض کا، یعنی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ ایحب، کیا پسند کرتا ہے، احدکم، تم میں سے کوئی شخص، ان یاکل، یہ کہ وہ کھائے، لحم اخیہ، اپنے بھائی کے گوشت، میتن، یہ کہ وہ مردہ ہو، یعنی کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟
فَكَرِهْتُمُوهُ پس تم اس کو ناپسند کرتے ہو، یعنی تم تو اس کو ناپسند کرتے ہو کہ اپنی تمہارا مسلمان بھائی مردہ ہو اور تم اس کا گوشت کھاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ تم اللہ سے ڈرو، ان اللہ بے شک اللہ تواب توبہ قبول کرنے والا ہے، رحیم اور مہربان ہے۔ تو ایک تو یہاں پہ بدگمانیوں سے منع کیا گیا ہے، کسی کے بارے میں بدگمانیاں کرنا بغیر تحقیق کے، بغیر کسی یقین کے، ٹھیک ہے نا، دل میں کسی کے بارے میں برا خیال بٹھا لینا، یہ بدگمانی ہے کہ بھئی فلاں آدمی جو ہے وہ جھوٹا ہے، فلاں آدمی خائن ہے، فلاں آدمی جو ہے حرام کھاتا ہے، فلاں آدمی جو ہے وہ چوری کرتا ہے۔ اس قسم کی جو بدگمانیاں ہیں کسی کے شخص کے بارے میں، کسی سے کوئی معاملہ نہیں ہوا، کسی کو کوئی دیکھا نہیں ہے، کسی مستند ذریعے سے علم نہیں ہوا اور خواہ مخواہ دل میں بدگمانی لے کے بیٹھ گئے۔ اسی طرح دوسروں کے عیب تلاش کرنا، ان کی تو میں جستجو میں لگ جانا، وہ بھی شاید کے دوسرے ناجائز اور حرام ہے۔ جن تو کا مطلب یہ کہ آپ اس کی حالات کی تحقیق کریں، اس کے پیچھے پڑ جائیں، کیا آ رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی، کیا کر رہے ہیں۔ ہاں اگر کوئی شرعی ضرورت ہو، جیسے کوئی مجرم ہے، ٹھیک ہے نا جی، کوئی مجرم ہے تو مجرم کی تحقیق و تفتیش اس میں داخل نہیں ہے، ظاہر اس کے ٹو لگائیں گے، اس کی ریکی کریں گے، اس کو پکڑیں گے، لیکن جو عام لوگ ہیں ان کے بارے میں تحقیق و تفتیش اس طرح کرنا، ان کی ٹو میں لگے رہنا، یہ گناہ ہے۔ اور جو تیسری اہم چیز یہاں پہ بتائی گئی ہے وہ ہے غیبت۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کی جو تعریف ہے وہ ایک حدیث میں خود ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے، صحابہ کرام کے سامنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تذکرہ کیا کہ تم غیبت نہ کرو۔ تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ غیبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرو کہ وہ بات اس کو ناگوار لگے، یعنی اپنے مسلمان بھائی کا اس طرح ذکر کرنا کہ مسلمان بھائی کو وہ ناگوار لگے۔ اس پہ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر ہم کسی مسلمان بھائی کے ایسے عیب کو ذکر کرتے جو اس میں ہو، یعنی کوئی عیب اس کا ہے اور ہم اسی عیب کو بیان کر رہے ہیں، تو اس پہ آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ اگر اس میں وہ بات نہ ہو اور تم اس کے بارے میں کہہ رہے ہو تو پھر کیا ہوگا؟ بہتان ہوگا، بہتان بڑا گناہ ہے۔ تو بہرحال ان آیات کے اندر ایک تو بدگمانی سے منع کر دیا، ایک دوسروں کی تجسس اور ٹو سے منع کر دیا، اور تیسرا غیبت کرنے سے منع کر دیا۔ آگے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، انا خلقناکم، بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا، من ذکر و انثی، مذکر اور مرد اور عورت سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وجعلناکم اور ہم نے تم کو بنایا، شعوبا وقبائل، شعوبا ذاتیں مختلف، شعبے ذاتیں اور قبیلے، کیوں بنایا؟ لتعارفوا تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کرو، ان اکرمکم بے شک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا، عند اللہ اللہ کے ہاں، اتقاکم تم میں سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، ان اللہ بے شک اللہ، علیم جاننے والا، خبیر خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی یہاں یہ بات بتا دی کہ کوئی آدمی دوسرے کی غیبت کیوں کرے گا جی؟ عام طور پہ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے کہ میں بڑا پاک صاف ہوں، اس کے اندر کمیاں ہیں، دوسرے کی ٹو کیوں کرتا ہے کہ بھئی یہ آدمی غلط ہے، میں صحیح ہوں، بدگمانیاں بھی کرتا ہے، تو اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے نا، تکبر ہوتا ہے اس کے اندر، بڑائی ہوتی ہے، دوسروں کی حقارت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کا علاج بتا دیا کہ بھئی تم مت سوچو، تم سب کو ہم نے مذکر اور مؤنث سے پیدا کیا ہے، سب انسان ہو ایک جیسے، تم میں سے اگر کسی کو کوئی مقام اور کوئی مرتبہ کوئی فضیلت ہے تو وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس کا قوم قبیلہ اعلیٰ ہے، قوم قبیلے تو ہم نے پہچان کے لیے بنائے، بس اس سے اس کا زیادہ تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ تقوی والا ہو، ٹھیک ہے نا جی؟ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ کتنے لوگ ہیں ابھی اس وقت کلاس میں؟ بتائیں ذرا مجھے لگتا ہے ایک ہی آواز آ رہی ہے۔ کوئی ترجمہ کرنے کے لیے تیار ہے آگے کہ نہیں؟ کوئی ہے جو آگے پڑھ لے گا؟ آواز آ رہی ہے، ترجمہ صبح سے ہم کر لیں، میں نے تیار نہیں کیا ہوا۔ نہیں آپ کے علاوہ اگلے ویک سے آپ بتا دیں پھر۔
उस्ताद जी आप अगले वीक से हमसे सुन लिया करें, फिर हम बारी से सुना दिया करेंगे ना एक एक करके। चलें, सही है, ठीक है। इस वीक का- में आप करवा कालत दें। कालतिल आराबु, ठीक है। कालत कहा अल आराबु, देहातियों ने, ठीक है ना। आराबी वाहिद है और आराब जमा है। देहातियों ने कहा, क्या कहा, आमन्ना, हम ईमान ले आए। कुल, आप इनसे कह दीजिए, लम तुमिनु, तुम ईमान नहीं लाए, वलाकिन क़ूलू अस्लमना, बल्कि तुम यूं कहो कि हम इस्लाम लाए। यानी हमने ज़ाहिरी तौर पर इताअत मान लिए, हकीकत में हम ईमान नहीं लाए। वलम्मा यदखुलिल ईमान, और वलम्मा, और अभी तक नहीं दाखिल हुआ ईमान। वलम्मा यदखुली, और अभी तक दाखिल नहीं हुआ अल ईमान, ईमान फी कुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों में। व इन तुतीउ, अगर तुम इताअत कर लो अल्लाह और उसके रसूल, और उसके रसूल की, तो ला यलिदकुम, तो वो अल्लाह कमी नहीं करेगा, मिन आमालिकुम, तुम्हारे आमाल में, शैअन, किसी भी चीज़ की। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, गफूर, बख्शने वाला, रहीम, मेहरबान है। ये जिस आयत में जिक्र किया गया है, क़ालतिल आराबु आमन्ना, यानी देहात के कुछ लोग जो थे वो आए और दिल से ईमान लाए नहीं थे, बल्कि ज़ाहिरी तौर पर कलमा पढ़ लिए अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर कर रहे थे। मकसद क्या था कि उनको भी मुसलमानों वाले हुकूक मिल जाए। अभी मदीना मुनव्वरा के रास्ते में आकर उन्होंने क्या कर दिया, रास्तों पे गंदगी गंदगी भी फैलाई बड़ी, ठीक है ना जी। इन गंदगियाँ फैलाना शुरू कर दी, मुसलमानों वाले काम नहीं कर रहे थे। तो इन आयात में उनकी हकीकत वाज़ेह की थी कि ये बताया गया कि सच्चा मुसलमान होने के लिए सिर्फ कलमा पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि जिस दिल से इस्लामी अकायद को मानना और अपने आप को इस्लामी अहकाम का पाबंद करना भी ज़रूरी है। इसलिए फरमाएं कि ज़ाहिरी इताअत काफ़ी नहीं है, दिल से इताअत करनी पड़ेगी। जब दिल से इताअत होगी तो फिर सारे अहकाम शरीयत के तुम कबूल करोगे, उस पर अमल भी करोगे। इन्नमल मुमिनूना, बेशक मोमिन, अल्लज़ीना, वो हैं, आमनू, जो ईमान लाए, बिल्लाहि, अल्लाह पर, व रसूल, इसके रसूल पर, सुम्मा लम यरताबू, फिर उन्होंने शक नहीं किया, वजाहदू, और उन्होंने जिहाद किया, बिअमवालिहिम, अपने माल के साथ, व अनफुसिहिम, अपनी अमवाल के साथ, व अनफुसिहिम, अपने जानों के साथ, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, उलाइका हुमुस सादिकून, ये लोग सच्चे हैं। कुल, आप कह दीजिए, अतुअल्लिमून अल्लाह बिदीनिकुम, कि क्या तुम, अतुअल्लिमून अल्लाह, क्या तुम अल्लाह को सिखा रहे हो, बिदीनिकुम, उसके दीन के बारे में, यानी तुम अल्लाह को अपने दीन की इतला दे रहे हो कि हम मुसलमान हो गए। वल्लाहु यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, और अल्लाह जानता है, हालांकि अल्लाह जानता है जो कुछ आसमान और ज़मीन में है। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह हर चीज़ का पूरा पूरा इल्म रखता है। यानी यहाँ पे कुल से खिताब है, ये नबी अलैहि सल्लम को कहा गया कि इन देहातियों से आप कहें, क्या तुम अल्लाह को अपने दीन की इतला दे रहे हो कि हम ईमान ले आइए, अच्छा हम मोमिन हो गए। अल्लाह तो सब कुछ जानता है। यमुन्नूना अलैका अन अस्लमू, ये लोग तुम पर एहसान करते हैं। यमन्ना, यमुन्ना को माने एहसान करना, एहसान जितलाना। यमुन्नून अलैका, ये तुम पर एहसान जितलाते हैं, अन, ये कि अस्लमू, इस्लाम ले आए। कुल, आप कह दीजिए, ला तमन्नु अलैया इस्लामकुम, तो मुझ पे अपना इस्लाम का एहसान न जितलाओ। वलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम, बल्कि अल्लाह ने तुम पर इनाम किया, एहसान किया कि तुमको हिदायत दी ईमान की। इनको तुम सादिकीन, तुम सच्चे हो। मकसद ये कि तुम्हारा ईमान लाना कोई इतना कमाल नहीं है कि तुम समझते हो कि हमने बड़ा एहसान कर दिया। भाई तुमने क्या किया, तुम पे तो अल्लाह की नेमत होगी, अल्लाह ने तुम्हें ईमान की तौफीक दे दी, अल्लाह ने एहसान किया तुम्हारे ऊपर। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, यालमु, जानता है, गैब अस्समावाति वल अर्ज़, आसमान और ज़मीन का गैब, वल्लाहु बसीरुम बिमा तामलून, और अल्लाह ताला खूब जानता है। बसीर का माने खूब देखने वाला है जो तुम अमल करते हो। अल्लाह अच्छी तरह वाकिफ है, अल्लाह अच्छी तरह देखने वाला है। ये सूरत हो गई ख़त्म, ठीक है जी। इसके बाद है सूरह मोहम्मद, ऐसे ही है जी। यहाँ तक जो आयत पढ़ी है इसका तर्जुमे में कोई बात समझनी है तो पूछ लें आप लोग।
میں شروع سے استاد جی کروں اس کا تھوڑا ترجمہ؟ سورہ احقاف کا حجرات. سوری اچھا میں پیچھے چلا گیا. سورہ قاف اس کے بعد ٹھیک ہے. سورہ حجرات کریں، شروع کریں، بسم اللہ کریں. جی ایک سیکنڈ میں کھول لوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی چلیں بس ٹھیک ہے. خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے، لا تقدمو، آگے مت، جو ایمان لائے ہو وہ آگے نہ بڑھو، بین یدی اللہ، اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ بے شک اللہ سمیع سننے والا، علیم جاننے والا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے، لا ترفعوا اصواتکم، لا ترفعوا اونچا مت کرو، اصواتکم اپنی آوازوں کو، فوقا اوپر، صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر، ولا تجہروا اور اونچی آواز میں، لہو اس کے ساتھ، بالقولی بات مت کرو، اونچی آواز میں بات مت کرو، کجہری ولا تجہروا اور زور سے نہ بولو، لہو اس کے سامنے، بالکل گفتگو میں، یعنی جب گفتگو ہو رہی ہو تو ان کے سامنے زور سے مت بولو. اچھی طرح آپ تیاری کریں نا، کل کو آپ نے پڑھانا ہے، خواتین کو درس بھی دینا ہے آپ نے انشاءاللہ. اچھی طرح تیاری کریں. چلیں کجہری بعضکم، جیسے زور سے، بعضکم دوسروں کے ساتھ، تم دوسروں کے ساتھ بات کرتے ہو، ان تحبطا تاکہ اکارت نہ ہو جائیں یا برباد نہ ہو جائیں، اعمالکم تمہارے اعمال، وانتم اور تمہیں، لا تشعرون معلوم بھی نہ ہو اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. ان الذین، بے شک وہ لوگ، یغضون جو نیچی رکھتے ہیں، اصواتہم اپنی آوازوں کو، عند رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا سامنے، اولئک الذین یہی لوگ، امتحن اللہ اللہ نے منتخب کر لیا ہے، قلوبہم ان کے دلوں کو، للتقوی تقوی کے لیے، لہم اور ان کے لیے، مغفرت ہے، واجر عظیم اور بڑا اجر ہے. ان الذین، بے شک وہ لوگ، ینادونک جو تمہیں پکارتے ہیں، من ورائی الحجراتی کمرے کے پیچھے سے، اکثرہم ان میں سے اکثر، لا یعقلون عقل نہیں رکھتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ اور اگر، أَنَّهُمْ بے شک وہ، صبر کرتے، حتیٰ یہاں تک کہ، تخرجا کہ آپ نکل آتے، علیہم ان پر، لَکَانَ خَيْرًا لَهُمْ تو یہ ان کے لیے بہتر تھا. واللہ علیہم ان کی طرف، ان حتی کی طرف، تخرج الیہم یعنی جہاں تک کہ آپ ان کی طرف نکل آتے، باہر آ جاتے. جی لَکَانَ خَيْرًا لَهُمْ اور یہ ان کے لیے بہتر تھا. واللہ اور اللہ، غفور رحیم بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے، ان جاءکم اگر تمہارے پاس آئے، فاسقن ایک فاسق، بنبأٍ ایک خبر کے ساتھ، فتبینوا تو اس کی تحقیق کرو، ان تصیبوا تاکہ تم، تصیبوا کا مطلب کیا ہے؟ مصیبت میں نہ ڈالو، قومن بجہالۃ ایک نادانی میں، تاکہ تم کسی کو مصیبت میں نہ ڈالو غیر علمی میں یا نادانی میں، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین
फतुस्बिहु का क्या मतलब है उस्ताद जी? ताकि बस तुम हो जाओ, बस तुम हो जाओ, ताकि तुम अलाम हो जाओ अला मा फाअलतुम, कि जो तुमने किया है, नादिमीन, उस पर शर्मिंदा हो जाओ। वालमू, और जानता है, वालमू, और जान, वालमू, और समझ लो या जान लो, अन्ना, बेशक फीकुम, तुम में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल मौजूद हैं। लौ युतीउकुम, अगर अगर तुम्हारी बात माने या अताअत करें, फी कसीरिन, बहुत सारी, मिनल अमरी, बहुत सारे कामों में, लाअनित्तुम, तो तुम खराब हो जाओगे। वलाकिन्नल्लाह, लेकिन अल्लाह, लानत तो मुशक्कत में पड़ जाओगे, तो सब्जी तो नहीं खराब हो जाएगी। शिक किसमें पड़ जाओगे? लानत तो मुशक्कत में पड़ जाओगे। मुशक्कत में पड़ जाओगे जी। हाँ जी। वलाकिन्नल्लाह, लेकिन अल्लाह हब्बबा, पसंद करता है, अलैकुमुल ईमाना, तुम्हारे लिए ईमान, वज़य्यनहु, और उसने पुरकशिश कर दिया है, फी कुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों में, वकर रहा, और नफरत, और बुरा कर दिया है, इलैकुमुल कुफ्रा, कुफ्र को तुम पर, वल फुसूका, और कुफ्र को और गुनाहों को, वल इस्याना, और नाफरमानी को। उलाइका, वही लोग, हुमुर राशिदून, जो जो वही लोग हैं जो रास्ते पर, ठीक रास्ते पर हैं। फज़लम मिनल्लाहि व निअमा, अल्लाह के फजल अच्छा, और बात सुने जी, बात सुने मेरी। नेमत। आपने अभी हमारी जो क्लास है ना, ये कम से कम 10 मिनट और चलने दें, ठीक है। आप जी जब तर्जुमा पूरा कर लेंगे फिर कोई और कर ले, ठीक है। मैं जरा थोड़ा सा काम है मुझे, आप लोग आपस में तर्जुमा कर लें, बंद नहीं करना। अच्छा, ठीक चलते है। रहिए, मुझे थोड़ा सा ओ, वो तकाजा है, ठीक है। आपने ठीक। ना अभी अभी को 10 मिनट तक क्लास चलने देनी है, कम से कम आधा घंटा क्लास अभी हो जाए। उस्ताद जी, अभी बस हाँ हाँ, 4 मिनट बाद। अच्छा अच्छा, नहीं हाँ 4 ठीक है, मिनट बस नहीं है, 4 मिनट नहीं है, ठीक है। 4 मिनट नहीं है। असल में ना टाइम आज से 6 बजे हो गया ना, तो बता दिया ठीक था है। उनको, जो वो आपकी उस्तादी है उनको बता दिया था। नहीं, मैं भूल गई थी, मैं उनको बता देती हूँ अभी। उनको मैसेज कर दें कि 6:40 पे सबक होगा आपका, क्योंकि टाइम पे ठीक। 6 बजे हम कर देंगे, 6 बजे ना, क्योंकि अब तो मगरिब बिल्कुल आ गई है सर पे। 5:40 पे तो मगरिब होती है, 41 पे, ठीक है ना। ठीक। 6 बजे आज, हाँ, उनको कहीं 40 पे आपकी क्लास होगी, तो आपने सबक सुना के फिर कोई और सुनाए, ठीक है। तो ये ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही है, मैंने बाद में सुननी है। अच्छा, क्लास बंद नहीं करनी है आपने, मैं यहाँ पे ठीक। म्यूट कर रहा हूँ, बस आप सुनते रहें जी। चलिए। वल्लाहु अलीमुन हकीमुन, और अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आसफा, अगली आयत हाँ, से मैं पढ़ ले। आगे कहाँ पढ़ने, आप बोले मैं हाँ, इसको जा, पहले आप ये पूरी कर लो। मैंने वो पूरी कर ली आयत, आप पढ़ लें अच्छा आगे। है, अच्छा ठीक है, आप सुनो। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मम्मा से बोलो, दे मम्मा देंगी ना, सबक सुना रही हूँ मैं। फज़लन फज़लन मिनल्लाहि, अल्लाह का फजल, व नेमतन, और एहसान, वल्लाहु, और अल्लाह अलीमुन हकीमुन, दाना और बा हिकमत है। व इन त्वाइफतानी मिनल मोमिनीन, और मुसलमानों की दो जमातें ततलु फ़अस्लिहु, आपस में लड़ पड़े, फ़अस्लिहु, और उनके बैनहुमा, और उनके दरमियान जो है उनके दरमियान सुलह करवा दिया करो।
فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، تو اگر ان دونوں میں سے ایک جماعت فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، ایک جماعت دوسری جماعت پر زیادتی کرے تو اس گروہ سے جو زیادتی کرتا ہے لڑو، اِلَى أَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا، اگر لوٹ آئے تو پھر انصاف کے ساتھ، بینہما بالعدل، انصاف کے ساتھ صلح کرو، وَأَقْسِطُوا، اور عدل کرو، ان اللہ، بے شک اللہ، یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، انما، بے شک، مومنون، مومن، اخوتن، بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا، صلح، پس صلح کروا دیا کرو، بین اخویکم، دو بھائیوں کے درمیان، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یا ایھا الذین، اے ایمان والو، آمنو، ایمان، یا ایھا الذین، وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، لا یسخر، مذاق نہ اڑائیں، قوم من قوم، مطلب مرد ایک دوسرے مردوں کا، عسیٰ ان یکونوا، اور یہ ان سے، خیرن منہم، یہ ان سے بہتر ہوں، ولا نساء من نساء، پیچھے ادھر آ رہے سبق سنا رہے ہیں، نساء من نساء، عورتیں عورتوں کی، عسیٰ ان یکن خیرن منہن، عسا کا مطلب بھی تو کرے نا، کیا عجب ہے، کیا عجب ہے کہ وہ بہتر ہوں. اچھا ٹھیک ہے، عسیٰ ان یکن، عسیٰ کیا عجب ہے، اچھا کیا عجب ہے، ان یہ آج ہی یکن، کروایا نا ساجی نے. اچھا صحیح، ان یکن خیرن، کیا وہ بہتر ہوں، من ہننا، اور مطلب من ہننا ایک دوسرے سے بہتر ہوں، ولا تلمزوا، اور مطلب ولا نہیں تلمزوا، مطلب یہ بات ہو رہی ہے کہ تم میں سے کوئی گروہ کسی دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے. کیا عجب ہے کہ جو مذاق اڑا رہے ہوں ان سے اچھا وہ بہتر ہے، وہ لوگ بہتر، بہتر ہوں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اچھا صحیح ہے، ٹھیک ہے، ولا تلمزوا، اور مطلب ایک دوسرے کے عیب نہ نکالو، انفسکم، ولا انفسکم، ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ کسی کو برے القاب دو، بیس الاسم، برا نام ہے، فسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد جو فسق ہے وہ برا نام ہے، ومن لم یتوب، اور جو توبہ نہ کریں، فاولئک هم الظالمون، وہی ظالم لوگ ہیں، یا ایھا الذین، اے ایمان، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے، اجتنبوا، بچو، کثیرن من الظن، بدگمانیوں سے، ان بعض الظن، کہ بعض بدگمانیاں، اسم گناہ ہے، ولا تجسسوا، حمیل باہر چلے جاؤ، ان کو بھی آپ تنگ کرو، مجھے بھی ساتھ، ولا، ہاں چلا گیا، ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، اور نہ جو ہے وہ بھیڑ ٹٹولو، ولا یغتب بعضکم، اور نہ ہی کوئی تم میں سے کسی کی غیبت کرے، مطلب بعضکم، بعض مطلب بعض جو ہے وہ بعض کی غیبت نہ کریں، ایحب، کیا تم پسند کرتے ہو، احدکم ان یاکلوا، کہ مطلب تم میں سے کوئی کھائے، لحما، گوشت، اخیہ، اپنے بھائی کا، میتن، مرے ہوئے، فکرہتموہ، تو تم کو اس سے گھن آئے گی، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، ہم نے، کال آنا شروع ہو گئی، انیلا آپ ڈسکنیکٹ کر دو، ٹھیک ہے. ادھر سے ڈسکنیکٹ کر دو تاکہ پھر ادھر سے